بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میری آنکھ کھلی تو میں حیران رہ گئی۔ میں تو اپنے گھر میں ہی سوئی تھی، لیکن یہ میرا گھر نہیں تھا۔ ہر طرف بہت زیادہ روشنی تھی، بہت ہی پیاری سی خوشبو آ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ میں جنت میں پہنچ گئی ہوں۔ مجھے ٹھیک سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ روشنی بہت زیادہ تھی۔ کہیں میں اس دنیا سے چلی تو نہیں گئی تھی، لیکن پھر احساس ہوا کہ نہیں، میں تو بھی زندہ ہوں۔ اور پھر سامنے دیکھا تو حیران رہ گئی کیونکہ میرا شوہر سامنے کھڑا تھا اور اس نے مجھے بتایا کہ ہم لوگ تو اپنے گھر پہ نہیں ہیں، بلکہ ہم لوگ، میرا نام حلیمہ ہے، میرا تعلق تبلیغی گھرانے سے تھا۔ میرے والد صاحب مسجد کے امام تھے اور سرکاری نوکری بھی کرتے تھے۔ میری والدہ گھر میں بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی۔ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے بابا نے ہمیشہ اتنے ہی پیسے کمائے جتنے میں بس 2 وقت کی روٹی پوری ہو جائے۔ ہم لوگ غریب تھے لیکن ایمان کی دولت سے مالا مال تھے، اس لیے ہمیں کبھی بھی کسی بات کی فکر نہیں ہوئی۔ ہمارے دلوں میں کبھی کوئی بھی پریشانی نہیں آئی، گھر میں بہت سکون ہوتا تھا۔ میرے بابا نے میری شادی اپنے ایک شاگرد سے کرا دی جس کو انہوں نے قرآن پڑھایا تھا۔ اس کا نام عمر تھا اور یہ بھی ایک اچھا انسان تھا، لیکن بہت ہی زیادہ غریب تھا۔ میرا شوہر ایک چھوٹی سی سیل کمپنی میں کام کرتا تھا جہاں پر اسے دکانوں تک سامان لے جانا ہوتا تھا، لیکن میری ماں نے کہا کہ حق حلال کی روزی کماتا ہے، اچھا انسان ہے۔ میرے ماں باپ نے میری شادی کروا دی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف جاتی؟ وہ میرے ماں باپ تھے، وہ کبھی بھی میرے خلاف برا نہیں سوچ سکتے تھے۔ میری شادی ہو گئی اور میں اپنے گھر میں آ گئی۔ شروع کے کچھ دن اچھے تھے۔ عمر کا گھر بہت ہی چھوٹا سا تھا اور وہ بھی کرائے کا۔ یہاں پر صرف ایک ہی کمرہ تھا اور کچن بھی نہیں تھا۔ باہر برآمدے میں ایک ٹیبل رکھ کے میں نے کچن بنایا تھا۔ جب بارش آتی تھی تو میرا کچن اڑ کے باہر گر جاتا ہوتا تھا۔ سارے برتن ادھر ادھر پڑے ہوتے تھے، سب کچھ گندا ہو جاتا تھا، پھر سے سب کچھ صاف کرنا پڑتا۔ کبھی 2 وقت کی روٹی ملتی تھی تو کبھی 1 وقت کی، اور کبھی ملتی ہی نہیں تھی کیونکہ اس کی تنخواہ صرف 15,000 تھی اور 5,000 ہمارے گھر کا کرایہ تھا۔ 10,000 میں پورا مہینہ گزارنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ 1 کلو دال لیتی تھی تو اس کو 4 دفعہ پکاتی تھی، وہ بھی پانی ڈال کے، لیکن ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا، صبر شکر کے ساتھ زندگی گزاری۔ میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ بہت زیادہ بیمار تھے۔ جاتے جاتے انہوں نے مجھے ایک چھوٹا سا قرآن دیا جو چاندی کا بنا ہوا تھا اور اس کے اوپر قرآن لکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ بہت خوبصورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے شاگرد تھے، انہوں نے مجھے تحفے میں دیا تھا، اب میں تمہیں دے رہا ہوں۔ یہ مجھے میری جان سے بھی پیارا تھا۔ بہت برے حالات آئے لیکن میں نے اس کو کبھی نہیں بیچا کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، تم اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا۔ جب میری شادی ہوئی تو میرے شوہر نے میرے لیے کچھ نہیں بنایا تھا اور ہم لوگوں نے بھی کوئی سامان وغیرہ نہیں بنایا، بس ایک نکاح کی رسم ہی کر دی تھی۔ لیکن منہ دکھائی میں مجھے میرے شوہر نے ایک سونے کی انگوٹھی دی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ میری ماں کی آخری نشانی ہے اور میں تمہیں دے رہا ہوں۔ ایک دن ہمارے گھر میں بالکل بھی کھانا نہیں تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اسے انگوٹھی کو بیچ دیتے ہیں تو وہ فوراً ہی غصہ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں تحفہ دیا، تم اس کو بیچنا چاہتی ہو۔ میں نے کہا کہ پیٹ میں کھانا نہیں ہے تو زندہ کیسے رہیں گے؟ اس نے کہا کہ نہیں مریں گے 1-2 دن میں، اور اس انگوٹھی کو کبھی بھی بیچنے کی بات نہ کرنا، یہ میری ماں کی نشانی ہے اور تمہارے لیے یہ میری محبت کی نشانی ہے۔ میں نے تمہیں اپنی ہم سفر قبول کیا، تمہارے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اب زندگی بھر جو کچھ بھی کروں گا صرف تمہارے لیے کروں گا، کیا تم میرا محبت سے دیا ہوا تحفہ بیچ دو گی؟ میں نے کہا کہ نہیں، میرا ایسا مطلب نہیں تھا۔ میں نے اسے انگوٹھی کو دل سے لگا لیا، اپنے شوہر کا ہر طرح سے ساتھ دینے کی کوشش کرتی تھی۔ ہمارا اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ ہم لوگ بہت ہی زیادہ غریب تھے اور کسی سے کچھ مانگ بھی نہیں سکتے تھے۔ میرے بابا اس دنیا سے جا چکے تھے، اب میری ماں بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی اور جو بھی پیسے وغیرہ بنتے تھے اس سے اپنا گزارا چلاتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے بھی کچھ پیسے دے دیا کرتی تھی، لیکن میرا شوہر اس بات پر غصہ ہوتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اپنی ماں سے پیسے نہ لیا کرو، ان کا بھی تو کمانے والا کوئی نہیں ہے، بلکہ ہمیں ان کو پیسے دینے چاہیے، لیکن ہم ان سے پیسے لیتے ہیں۔
میرا شوہر جس جگہ کام کرتا تھا وہ لوگ بڑے ہی زیادہ ظالم تھے. اگر ایک بھی چھٹی کرتے تو 500 روپیہ کاٹ لیتے تھے، کیونکہ دن کا 500 روپے ہی تو ہوتا تھا. لیکن دن میں 500 میں گزارا کہاں ہوتا تھا. ایک دن میرا شوہر بیمار تھا، کہنے لگا کہ مجھے کام پہ جانا ہے. میں نے کہا کہ تمہاری حالت بہت بری ہے، اگر کام پہ جاؤ گے تو مزید بیمار ہو جاؤ گے، پھر 3-4 دن کی چھٹی ہو جائے گی. اس نے کہا کہ نہیں، وہ چھٹی کے پیسے کاٹ لیں گے. میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم گزارا کر لیں گے، لیکن اگر تمہاری طبیعت خراب ہو گئی پھر کیا ہوگا. دیکھ رہی تھی کہ میرا شوہر بری طرح سے بیمار تھا، لیکن پھر بھی اس کی آنکھوں میں ایک ڈر، ایک خوف تھا کہ میرے پیسے کٹ جائیں گے، گزارا کس طرح ہوگا. اتنا زیادہ پریشان تھا، اور عورت اپنے شوہر کو پریشان نہیں دیکھ سکتی. شوہر کو دوائی دی اور خود جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی. اللہ سے مدد مانگنے لگی کہ اے میرے رب، تو ہی ہماری مدد کر. تو نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، اس قابل بنایا ہے کہ ہم آج جو جتنا کر رہے ہیں وہ سب تیری وجہ سے ہی تو ہے. ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھ، ہمیں اپنے خزانے میں سے عطا فرما. ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، صرف تجھ سے مدد مانگ سکتے ہیں، ہمارا اور کوئی نہیں ہے. عین وقت پہ میری امی وہاں پر آ گئی. انہوں نے دیکھا کہ طبیعت بہت خراب ہے تو مجھے پیسے دیے اور کہا کہ چلو اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں. میری امی نے میرے شوہر کے لیے یخنی بھی بنائی. ڈاکٹر نے بھی یہی کہا کہ اچھی خوراک رکھیں، اچھا کھائیں گے پئیں گے تو صحت بھی ٹھیک رہے گی. لیکن اچھی خوراک کہاں سے رکھتے. 2-3 مہینے گزر جاتے تھے اور ہم نے گوشت تک نہیں کھایا ہوتا تھا. آج جو اتنے عرصے بعد یخنی بنی تھی وہ بھی امی نے بنائی تھی. انہوں نے کہا کہ تم بھی کھا لو. میں نے کہا کہ نہیں، بس میرے شوہر نے کھا لیا یہی کافی ہے. میری ماں نے کہا کہ بیٹا کھا لو تھوڑی سی، تم خود ٹھیک رہو گی تو اس کا خیال رکھو گی. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے رونا شروع کر دیا. میں نے کہا کہ امی ہم لوگوں کا کیا ہوگا. آپ نے اور ابو نے بھی ساری زندگی ایسے ہی گزار دی. امی نے کہا کہ ہم نے ساری زندگی جیسے بھی گزاری ہو، ہماری آخرت بے شک اچھی ہوگی، کیونکہ ہم نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، زیادہ پیسے کمانے کے لیے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا. تمہارے بابا بہت اچھے انسان تھے اور تمہارا شوہر بھی اچھا انسان ہے. میں نے کہا کہ وہ 2 دن سے بیمار ہے اور اس کے پیسے کٹتے جا رہے ہیں. اس دفعہ تنخواہ بھی پوری نہیں ملے گی، آدھے پیسے گھر کے کرائے میں چلے جائیں گے. ہم پورا مہینہ کیسے نکالیں گے. میری ماں نے کہا کہ فکر نہیں کرو، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. اگلا مہینہ محرم کا تھا. محرم میں اللہ سے اور مانگنا، عبادت کرنا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اللہ سے اتنا مانگتے ہیں جتنی اللہ کی شان ہے، مطلب کہ حد سے بھی زیادہ مانگو، کیونکہ اللہ نے ہی دینا ہے. میری ماں مجھے سمجھا بجھا کر چلی گئی. میرے شوہر کے 3 دن ضائع ہو گئے. اس کے بعد وہ تقریباً پوری طرح سے ٹھیک بھی نہیں تھا، لیکن کام پہ چلا گیا. اور پھر اگلے ہی دن یہ بری خبر لے کر آیا کہ اسے کام سے نکال دیا گیا ہے. جو پیسے اس کے بنے تھے وہ اسے دے دیے گئے، جو 7-8 ہزار روپے ہی تھے. انہوں نے کہا کہ تم بہت چھٹیاں کرتے ہو، ہم نے تمہاری جگہ دوسرے لڑکے کو رکھ لیا ہے جو تم سے کم پیسے لیتا ہے. وہ جھوٹ بول رہے تھے. آج کل اتنے کم پیسوں میں اتنا محنت کا کام کوئی نہیں کرتا. پورا دن گرمی میں بھاگنا ہوتا تھا، لیکن بس ان کو بہانہ چاہیے تھا. انہوں نے نکال دیا میرے شوہر کو. وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ اب کیا کریں گے. دن اسی طرح گزر رہے تھے. پہلے 2 وقت کی روٹی کھاتے تھے، اب صرف 1 وقت کی ہی روٹی نصیب ہو رہی تھی. رات کا وقت تھا. میرا شوہر بستر پر بیٹھا چھت کی طرف دیکھ رہا تھا اور میں ایک طرف زمین پر بیٹھی تھی. میں نے اپنا سر پکڑا ہوا تھا. ہم دونوں ہی پریشان تھے. میں نے کہا کہ اب کیا ہوگا. آج بھی میرا شوہر باہر گیا تھا، لیکن اسے کوئی نوکری نہیں ملی تھی. شاید اس کو نوکری مل بھی جاتی، وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا، لیکن نوکری ملنے میں جو دن ضائع ہو رہے تھے ان کا کیا ہوتا. ہم غریب لوگ تھے، ایک ایک دن کی کمائی اکٹھی کر کے ہمارا گزارا چلتا تھا. میرے شوہر نے مجھے تسلی دی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. وہ ابھی بھی مجھے ہی تسلی دے رہا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ خود بھی بہت زیادہ پریشان تھا. ہمارے پاس مانگنے کے لیے صرف اللہ کی ذات ہی تھی. ہم اللہ سے ہی مانگ رہے تھے. جب گھر میں پریشانی ہوتی ہے تو پھر میاں بیوی ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، اور کیا کریں، ایک دوسرے پر ہی غصہ نکل جاتا ہے. گھر کی کسی بات پر ہم دونوں کا جھگڑا ہو گیا اور بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. میرے شوہر نے کہنا شروع کر دیا کہ میں تو تھا غریب آدمی، تم ہی اپنے ساتھ کچھ لے آتی، کچھ تو ایسا لے آتی جس کو بیچ کر ہم گزارا کرتے یا اس گھر میں کچھ آ جاتا. لوگ تو اپنی دمادوں کو کاروبار بھی بنا کے دیتے ہیں،
اگر تمہارے ماں باپ مجھے ایک موٹر سائیکل ہی دے دیتے اور کچھ نہ دیتے تو شاید مجھے کوئی کام مل جاتا۔ جس کے پاس موٹر سائیکل ہوتی ہے اس کو یہ والا کام جلدی مل جاتا ہے، مجھے رکھنے کے لیے ان لوگوں کا موٹر سائیکل بھی رکھنا پڑے گی، اسی لیے تو مجھے نوکری نہیں مل رہی۔ میں نے کہا کہ میرے ماں باپ نے کیا کچھ نہیں دیا، کپڑے بنائے تھے، آپ کے جوتے بنائے تھے، اور آپ نے بھی تو میرے لیے کچھ نہیں بنایا۔ میری ماں نے آپ کو ایک پرائز بانڈ بھی تو دیا تھا، اگر اس پرائز بانڈ کو دیں تو 15,000 تو مل جائیں گے۔ بہت بڑا پرائز بانڈ تھا جس پہ کروڑوں کا انعام نکلتا تھا، لیکن یہ الگ بات کہ آج تک نہیں نکلا۔ وہ 15,000 روپے میں ملتا تھا، اگر پرائز بانڈ واپس کر کے آتے تو 15,000 مل سکتا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ انہوں نے یہ کہہ کر دیا تھا کہ اس کو اپنے پاس رکھنا، کبھی نہ کبھی نکل آئے گا۔ مجھے تو لگتا ہے یہ مذاق ہے۔ تمہاری ماں کے پاس یہ پرائز بانڈ کتنے سالوں سے ہے؟ میں نے سر جھکا لیا۔ اس نے کہا کہ بولتی کیوں نہیں ہو؟ میں نے کہا کہ 12 سال سے۔ انہوں نے کہا کہ جب 12 سال میں نہیں نکلا تو کیا اگلے سال نکل آئے گا؟ تمہارے باپ کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا تو مجھے کاغذ کا یہ ٹکڑا دے کر ٹرخا دیا۔ مجھے بڑا برا لگا۔ میں نے کہا کہ ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا، انہوں نے اپنی بیٹی نہیں دی ہے آپ کو۔ میرے شوہر کو بعد میں احساس ہوا کہ اس نے بلا وجہ ہی مجھ سے جھگڑا کیا اور بعد میں مجھ سے معافی مانگی۔ وہ بھی کیا کرتا، جب مرد کی جیب خالی ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ دنیا ہی دوزخ بن جاتی ہے۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ محلے میں ایک بزرگ آیا ہوا ہے جو کہ مدینہ سے آیا ہے اور ایک عورت نے ان کی بہت بڑی دعوت کی ہے، سب لوگ اس کو دیکھنے کے لیے وہاں جا رہے ہیں۔ میں بھی جانا چاہتی تھی لیکن میں نہیں جا پائی کیونکہ وہاں پر لوگ اس بزرگ کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر جا رہے تھے نظر آنے کے طور پر، اور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، تو میں کیسے جاتی؟ میرے پاس تو ڈھنگ کے کپڑے بھی نہیں تھے۔ میرے شوہر نے کہا کہ یہ لوگ بھی غریبوں کے گھر نہیں آتے کیونکہ ان کو وہاں سے کچھ ملنا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ پھر کیا وہ اللہ والے نہیں ہیں؟ میرے شوہر نے کہا کہ ہر انسان اللہ والا ہوتا ہے، جس کا خدا ہوتا ہے وہ اللہ والا ہی ہوتا ہے، بس ایسے لوگ شاید اللہ کے تھوڑا زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن ان کا فائدہ صرف اپنا ہی ہوتا ہے، وہ کسی اور کا فائدہ نہیں کر سکتے۔ میں نے بھی اپنے شوہر کو کہا کہ شاید اس کی بات ٹھیک ہے، لیکن میں پھر بھی جاننا چاہتی تھی۔ ایسے لوگوں سے مل کر، قرآن خوانی میں جا کر یا کسی کے ہاں ختم پہ جا کر دل کو سکون ملتا تھا۔ شروع میں جاتی تھی لیکن اب نہیں جا پاتی تھی کیونکہ وہاں جاتی تو سب لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے۔ ایک دفعہ میں ایک عورت کے گھر قرآن خوانی پہ گئی تو میرے کپڑوں کی حالت اتنی بری تھی کہ وہ سمجھی کہ میں کوئی کام کرنے والی ہوں، اور اس نے کہا کہ یہ برتن دھو کے جانا۔ مجھے بہت برا لگا۔ اس کے بعد سے میں نے جانا چھوڑ دیا تھا۔ اپنے شوہر کو یہ بات نہیں بتائی تھی، اس کو بتاتی تو شاید اس کو مجھ سے بھی زیادہ برا لگتا۔ کبھی کبھی خود پہ ہوا ظلم تو ہم خود برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جو لوگ ہمارے دل سے جڑے ہوتے ہیں، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا تو ان کو زیادہ برا لگ جاتا ہے۔ میرا شوہر بھی مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس بزرگ کے بارے میں سنا تھا کہ وہ 1 ہفتے تک اسی محلے میں رہے گا۔ کسی عورت نے اس کو بلایا تھا تاکہ ساری محلے کی عورتیں اور لوگ اس سے ملنے اسی لیے آئیں۔ 1 ہفتے کا وقت تھا لیکن وقت گزرتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اب تو میں نے سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا کہ مجھے جانا چاہیے یا نہیں، پر ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ آج 10ویں محرم کا دن تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک بزرگ کھڑا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید کوئی فقیر ہوگا، لیکن حلیے سے وہ فقیر نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اس نے تو بہت اچھا اور بہت مہنگا لباس پہن رکھا تھا۔ میں نے کہا کہ جی آپ کون؟ تو اس نے اپنا تعارف کروایا۔ اس نے کہا کہ میں مدینہ سے آیا ہوں، کچھ دن کے لیے محلے میں ادھر ادھر پھر رہا ہوں، لوگوں سے پوچھ رہا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ ضرورت مند لوگوں کے گھر کون سے ہیں، اسی لیے آپ سے ملنے چلا آیا۔ مجھے بہت اچھا لگا۔ میرا شوہر بھی گھر پہ ہی تھا۔ میں نے کہا کہ جی آپ اندر آ سکتے ہیں۔ اچھا تو یہ وہی بزرگ تھا، اس کا مطلب کہ یہ اچھا انسان تھا، ورنہ یوں لوگوں کے گھر نہ جاتا اور ہمارے گھر آیا تھا۔ ضروری تھوڑی تھا کہ ہم اس کو کوئی چیز دیتے، وہ ہم دونوں کو ہی عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ تم لوگوں کی قسمت بہت جلد چمکنے والی ہے۔ ہم نے کہا کہ اللہ کرے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں، لیکن ابھی تو ایسا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اس نے میرے شوہر کو کہا کہ تمہاری بیوی بہت نیک اور اچھی عورت ہے، لیکن حالات فی الحال برے چل رہے ہیں، اس میں تم دونوں میں سے کسی کا بھی قصور نہیں ہے۔ ہم حیران تھے کہ یہ ایسی باتیں کر رہا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ محلے سے پوچھ کے آیا تھا کہ غریب گھر کون سا ہے، تو غریبوں کے حالات کہاں اچھے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ کبھی کبھی کچھ صدقہ اور قربانی دینے سے برے حالات ٹل جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کیسی قربانی اور صدقہ؟ تو اس نے کہا کہ آپ کو اپنی قیمتی چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے اللہ کی راہ میں،
کچھ نہ کچھ تو قربان کرنا ہی پڑتا ہے، کبھی اپنا نفس، کبھی اپنی خواہش، اسی طرح کبھی کوئی قیمتی چیز۔ اس نے مجھے کہا کہ تمہارا گھر ہے، عورت سے ہی گھر ہوتا ہے، عورت ہی گھر بناتی ہے، اور گھر عورت کا ہی کہلاتا ہے۔ تمہیں اپنی 2 قیمتی چیزوں کی قربانی کرنی ہوگی اور پھر تم بہت جلد امیر ہو جاؤ گی۔ میں نے کہا کہ لیکن میرے پاس کہاں سے قیمتی چیزیں آئیں گی، ہم تو پہلے ہی غریب ہیں۔ اس نے کہا کہ قیمتی چیزوں سے مطلب ایسی چیزیں نہیں ہیں جو سونا یا چاندی سے بنی ہو، قیمتی چیزیں وہ ہیں جو تمہارے دل کے بہت قریب ہے، جن کو تم قیمتی سمجھتی ہو اور جن کو قربان کرنا تمہارے لیے تکلیف دہ ہے۔ میں سوچ میں پڑ گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں کھانے کے لیے کوئی چیز لے کر آتا ہوں۔ اس کی جیب میں زیادہ پیسے نہیں تھے، لیکن وہ پھر بھی باہر چلا گیا۔ دکان بالکل قریب ہی تھی۔ میرے دماغ نے کام کیا اور میں نے ان بزرگوں کو کہا کہ میں 1 منٹ آتی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں 2 چیزیں لے کر آئی، ایک وہی چاندی پر لکھا ہوا قرآن جو میرے بابا نے مجھے دیا تھا، اور ایک وہ سونے کی انگوٹھی جو مجھے میرے شوہر نے منہ دکھائی میں دی تھی۔ بے شک دونوں ہی میرے لیے قیمتی تھیں۔ میں نے بزرگوں کو یہ بھی بتایا کہ یہ چیزیں میرے لیے کیوں قیمتی ہیں، کہ یہ چیزیں تم مجھے دے دو۔ اچھا ہوا کہ میرا شوہر وہاں پر موجود نہیں تھا، نہیں تو میرا شوہر مجھے یہ سب نہیں کرنے دیتا۔ میں نے ان کو کہا کہ اب میرے شوہر کو مت بتائیے گا۔ اس نے کہا کہ تم فکر نہیں کرو، تم کروڑ پتی بن جاؤ گی۔ میں نے کہا کہ میرا شوہر ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتا ہے۔ میرا شوہر 2 منٹ بعد ہی واپس آ گیا۔ ہم نے ان کو چائے پلائی، اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے اور ہمیں دعائیں دیتے رہے۔ جب وہ چلے گئے تو میرے شوہر کا کہنا تھا کہ یہ صحیح طریقہ ہے، کسی کے بھی گھر گھس جاؤ، کچھ نہ کچھ تو دے ہی دے گا۔ میں نے کہا لیکن ہم نے تو ان کو کچھ نہیں دیا۔ اس نے کہا ہاں کیونکہ ہم غریب تھے تبھی تو اتنی جلدی واپس چلے گئے، نہیں تو کچھ نہ کچھ لے کر ہی جاتے۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کیونکہ میں نے اپنے شوہر کو نہیں بتایا تھا کہ میں اپنی 2 قیمتی چیزیں ان کو دے چکی تھی۔ لیکن کچھ دن بعد میرے شوہر کو پتہ چل گیا۔ اس نے بہت زیادہ غصہ کیا۔ اس نے کہا کہ وہ یوں ہی گھر گھر گیا ہوگا، کسی کے گھر سے کچھ لیا ہوگا اور کسی کے گھر سے کچھ، اس نے اپنا کام چلا لیا۔ نہیں تو آج کتنے دن ہو گئے ہیں، کون سا کرشمہ ہو گیا ہمارا، الٹا جو ہمارے پاس چیزیں تھیں وہ بھی چلی گئیں۔ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں بھی بک جاتی۔ اس نے کہا کہ اگر بکتی تو کم سے کم کسی مجبوری میں بکتی، لیکن تم نے اٹھا کر یوں کسی کو دے دی۔ میرے شوہر نے بہت زیادہ غصہ کیا، وہ مجھ پر ہاتھ بھی اٹھانے لگا تھا۔ مجھے بہت عجیب لگا، بہت برا لگا۔ غلطی میری تھی، اس لیے اپنے اوپر بھی غصہ آ رہا تھا، اور جب غصہ اپنے اوپر آتا ہے تو اپنا غصہ نکال بھی نہیں سکتے۔ میں نے اپنے شوہر سے معافی مانگی لیکن اس نے مجھے معاف نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ میں تو تمہیں سمجھدار سمجھتا تھا اور تم بے وقوف عورت نکلی ہو۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے ناراض تھے اور اس بات کو کافی دن گزر گئے تھے، ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے۔ میں نے معافی مانگنے کی کوشش کی تھی لیکن میرا شوہر معاف نہیں کر رہا تھا۔ اب مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ شاید ان چیزوں کی قسمت میں یہی تھا کہ وہ اسی طرح چلی جاتی، یا میرا شوہر کیا چاہتا تھا کہ میں ساری زندگی اس سے معافی مانگتی رہوں۔ میں بھی تقسیم ماحول میں رہتی تھی، یہی گھٹن زدہ ماحول تھا، ہر طرف ٹینشن تھی، اس لیے مجھے بھی غصہ آ جاتا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے ناراض تھے۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی لیکن میں نے اپنے شوہر کو نہیں بتایا۔ میں بیمار تھی تو ظاہر ہے میں نے اسے ہی بتانا تھا، لیکن انا میں آ کر میں نے اسے نہ بتایا۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، بہت زیادہ کمزوری ہو رہی تھی۔ میں آدھی رات کو اٹھی، میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، وہ مجھ سے منہ موڑے سکون سے سو رہا تھا۔ ایک تو مجھے ویسے اس پر غصہ آیا تھا، اوپر سے میری طبیعت اتنی خراب تھی کہ مجھے مزید غصہ آ رہا تھا کہ یہ کیسے سکون سے سو رہا ہے، مجھ سے معافی نہیں مانگ سکتا یا مجھے چیک نہیں کر سکتا کہ میں ٹھیک ہوں یا نہیں۔ صبح سے تو میں بستر پر پڑی تھی لیکن اس نے میری طرف دیکھا تھا، اس کا کوئی کام نہیں تھا، یہ ویسے ہی گھر میں پڑا تھا۔ اچانک سے جب میں کمرے سے باہر گئی تو میں نے دیکھا کہ میرے آس پاس بہت زیادہ روشنی تھی، اتنی روشنی کہ سمجھ سے باہر تھا۔ مجھے میرے گھر کا سامان اور گھر کی دیواریں تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مجھے اتنی زیادہ روشنی کیوں نظر آ رہی ہے؟ ایسے لگتا تھا میرے گھر میں نور اتر آیا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کا آواز دی لیکن وہ میری آواز نہیں سن رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی پر مجھ سے دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا اور میرے قدم بھی میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اچانک سے میرا سر چکرانے لگا اور مجھے کسی نے تھام لیا۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کون تھا لیکن مجھے 2 مضبوط بازوؤں نے تھام لیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے نہیں یاد کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ جو میری آنکھ کھلی تو نرس ایسے بھاگی کہ جیسے میں جاگ جاؤں گی تو کوئی بہت بڑی بات ہو جائے گی، لیکن مجھے بعد میں پتا چلا کہ میں 1-2 گھنٹے بعد نہیں، پورے 10 دن کے بعد ہوش میں آئی ہوں۔ میرا شوہر
فوراً وہاں پر آیا. اس نے مجھے یہ سب کچھ بتایا. اس نے کہا کہ تمہارے دماغ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا, تم کوما میں چلی گئی تھی. مجھے تو ڈاکٹر نے کہا کہ تم واپس ہی نہیں آؤ گی, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ تم 10 دن بعد واپس آ گئی ہو. یہ 10 دن میں نے کس طرح گزارے ہیں صرف میں جانتا ہوں. تم نے کیوں ٹینشن لی تھی, کیا سوچ رہی تم؟ میں تم سے ناراض تھا, مجھے معاف کر دو. میں نے کہا کہ میں کوما میں چلی گئی تھی. میں نے آس پاس دیکھا, یہ کوئی سرکاری ہسپتال نہیں لگ رہا تھا. میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے. اس نے مجھے گلے سے لگایا اور کہا کہ مجھے بھی تم سے کوئی شکایت نہیں ہے. لیکن جب میں نے آس پاس دیکھا تو میں نے کہا کہ تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ یہ تو بہت بڑا اور مہنگا ہسپتال لگ رہا ہے اور میں 10 دن سے یہاں ہوں. تم نے پیسے کیسے بھرے؟ ان لوگوں نے ابھی تک ہمیں اٹھا کر باہر کیوں نہیں پھینک دیا؟ اس نے کہا کہ یہی ساری ٹینشن لے کے تم اس مقام پہ پہنچی ہو, اب تم نے ٹینشن نہیں لینی. اور غور سے میری بات سنو, یہ لوگ ہمیں کبھی اٹھا کر باہر نہیں پھینک سکتے, اور نہ ہی یہ ہسپتال اب ہمارے لیے مہنگا ہے. اس نے لفظ اب پہ زور دیا تھا. میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ مجھے سمجھ نہیں آئی. اس نے کہا کہ تمہیں یاد ہے وہ پرائز بانڈ جو تمہارے بابا نے تمہاری ماں کو دیا تھا اور انہوں نے مجھے دے دیا تھا؟ میں نے کہا ہاں. اس نے کہا کہ اس پرائز بانڈ پر ہمارا پورے 5 کروڑ کا انعام نکلا ہے. جب میں نے یہ بات سنی تو ایک پل کو میرے کان بند ہو گئے. میرا شوہر مجھے مذاق نہیں کر رہا تھا. ابھی تک میں ہوش میں آئی تھی. میں نے کہا کہ کیا کہا تھا تم نے؟ اس نے کہا کہ ہمارا 5 کروڑ کا انعام نکلا ہے. جب تم بے ہوش ہوئی تو میں تمہیں ہسپتال میں لے آیا. انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ, لیکن میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے اور میں ادھر ادھر پھر رہا تھا. تو مجھے کسی نے بتایا کہ آج قرآن اندازی ہے, اور اسی ہسپتال میں اخبار کے ساتھ قرآن اندازی والے نمبر کی چٹ بھی پڑی تھی. میں نے اس کے ساتھ نمبر ملایا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی, کیونکہ میرا ہی نام نکلا تھا. میں پیسے لے کر آیا. میں نے ہسپتال والوں کو ان کے پیسے دیے اور باقی پیسے سنبھال کر رکھ دیے. بس تمہارے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا. ایسا لگتا تھا کہ تم مجھے چھوڑ کے چلی جاؤ گی, کبھی واپس نہیں آؤ گی, اور میں تمہارے بغیر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا چاہتا تھا. میں نے کہا کہ کیا واقعی؟ اس نے کہا کہ ہاں, لیکن یہ بات کسی کو بھی نہیں پتہ ہے, تمہاری امی کو بھی نہیں بتایا, وہ بھی تمہارے لیے بہت زیادہ پریشان تھی. میں حیران رہ گئی. مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا اور مجھے 8-9 گھنٹے تک بھی یقین نہیں آیا. لیکن میرے شوہر نے کہا کہ یہ سچ ہے. اس کے بعد میری طبیعت ٹھیک ہوگی اور ہم واپس گھر چلے گئے. ہم نے ان پیسوں کو عقل مندی سے استعمال کرنے کا ارادہ کیا. اس کا مطلب ہے کہ اس بابا جی کی بات ٹھیک تھی, ہم لوگ واقعی کروڑ پتی بن گئے تھے. کیا یہ اتفاق تھا کہ جو پرائز بانڈ پچھلے 15 سال سے نہیں نکلا تھا وہ اب نکل آیا, یا پھر یہ ان کی دعا کا اثر تھا اور ہماری قربانی کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ ملا تھا؟ میں نہیں جانتی کہ یہ سب کچھ کیا تھا, لیکن اللہ نے ہی ہمارے حالات بدلے تھے اور بہت اچھی طرح سے بدل دیے تھے. آج ہمارے پاس دنیا کی ہر چیز ہے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہیں. مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا ہے, کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دیتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں بچا لیا, نہیں تو میں جس طرح سے بے ہوش ہوئی تھی وہ اسی وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ ہمارے حالات برے تھے. میں مر بھی سکتی تھی اور اللہ نے میری حفاظت کی اور میرے مستقبل کو بھی اتنا زیادہ روشن کر ڈالا. دوستو, ایسے ہی سچے واقعات اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اس سچی کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں. اللہ نگہبان.